وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، کام کامیاب ہو یا ناکام ہو، مایوسی کبھی نہیں ہوتی۔ ناکام ہو گیا کام، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا وہ کامیاب ہے۔ وہ دیکھو آپ سوچی ہو کہتا ہم خوش نیتی سے چلے، وہ اتفاق سے منزل ہم بچانے کے لیے گئے، ہمیں تراسی نکال ملی کہ بندہ اللہ کا پیارا ہو گیا تو ہو گیا۔ ہم مایوسی کی بات کریے، ہمارا عمل اور نیت کے ساتھ اللہ کی رضا، اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی رضا سے انٹیون کرا دو تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، چاہے کام نامکمل ہی ہو۔ مایوسی ہوگی دنیا کے مطابق کام کیا۔ ایک حدیث یہ ہے سرکار نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ اولادیں اور ماں باپ انسان کو ہلاک کر دیں گے، وہ وقت بڑا مشکل ہوگا۔ اس وقت جو ہے نا بہتر ہے کہ تم اپنی شادیوں میں شک نہ کرو، اولاد اور ماں باپ ہلاک کر دیں گے انسان کو۔ سارا کام کیا یہ کیسے تو مانا سکتا ہے کہ اولاد اور ماں باپ ہلاک کرے انسان کو؟ وہ تو کبھی نہیں ہلاک کرتے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اولاد باپ سے وہ تقاضا کرے گی جو اس کی استعداد میں نہ ہو، ماں باپ اس سے وہ تقاضا کریں گے جو اس کی دسترس میں نہ ہو، اور اس کو غریب ہونے پر غیرت دلائیں گے، اور وہ غیرت کو بدلنے کے لیے اور اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی کہ حرام کی کمائی آپ نے میز پر آ کے رکھی، اللہ سے کہا بسم اللہ کرو، کھاؤ، بسم اللہ کیا کریں؟ وہ ہے ہی پہلے بدلے کہ اللہ کی کمائی، یعنی کہ ناجائز کمائی دسترخوان پر لا کے رکھ دو، اولاد سے کہو کہ بسم اللہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ وہ کھانا کیا کھائے گا؟ کھانا ہی ناپاک ہو گیا۔ تو اس طرح اولاد ہلاک کر دیتی ہے، ماں باپ بھی ہلاک کر دیتے ہیں، دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی، دنیا غلط چیز کی تعریف کرے گی، اور تم خواہ اور وہ کمرے کی جگہ تم بہت اچھا کھاتے ہو، اس نے اپنا گانا گایا اور لقمے چھوڑ دیے۔ تو انسان سے ہلاک ہوتا جاتا ہے، دنیا کی مرضی کے مطابق چلنے سے، اپنے نفس کے مطابق چلنے سے ہلاک ہوتا جاتا ہے۔ کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی ڈاکو ہے، وہ لوگوں سے مال چھین لیتا ہے، مسافروں سے کرتا ہے مال، اور بڑا کسان کیا اور درویش چلا گیا گٹھڑی لے بابا، وہ آ گیا کیا یہ جو آپ کے پاس گٹھڑی ہے گٹھڑی مراد تو کرے گا اس کو، اگر میں جا کے کھا دیتا ہوں، بچوں کو دیتا ہوں، اور کھاتے پیتے ہم لوگ رونق لگاتے ہیں، اس میں پہلا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے یہ لے جا گٹھڑی، مال بھی سے ہے۔ میں یہی بات کروں، تو جا کے پوچھ کے اولاد سے اور ماں باپ سے کہ اگر اس عمل کی وجہ سے تجھے کبھی گرفت ہو گئی تو کیا وہ ساتھ دیں گے؟ اس عمل کے انعام سے وہ حاصل کرتے ہیں اس کو، لیکن اگر اس کی سزا کہیں ہو گئی تو کیا وہ شامل ہوں گے؟ گیا تھا دوڑا پیچھے وکیل تھا، بیوی سے کہا کہ یہ لوگ بات سوال پیدا کی، بابا جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا کہ اس وجہ سے میرے خدا نے پکڑ لیا کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو گے۔ بات سے ہم تو نہیں کہتے تو حرام لا، تو کہتے تو جائز کمائی لا، ہم تو کھانے والے ہیں، تو جو بھی لائے گا ہم کھانے کے مجبور ہیں، اس لیے اگر تو ناجائز کمائے گا تو تیرا ناجائز کمانے کا ناجائز عمل کی ذمہ دار تو خود ہی ہوگا۔ اور وہ مقام ایسا ہے جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے فرما دیا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اب ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی روح سے فرماتا ہے کہ دیکھو کہیں کوئی نیکی کم ہو گئی ہے، ایک آدھ نیکی چاہ لیا آپ نے ہلکا باپ سے، وہ ہلکا باپ کے پاس جائے گا، ہلکا باپ کو کہے گا کہ دیکھو میرے ایک آدھ نیکی شان ہے اور تمہارے پاس بجٹ کی فراوانی ہے، تیرا کوئی ایک آدھ نیکی ہوتا ہے، دیکھو وہ دنیا کا کاروبار تھا، ہم آپ کی مدد کرتے رہے، یہاں تو کوئی کسی کی گنجائش نہیں ہے، بلا کا ضرور واضح اوپرا، اب کوئی کسی دوسرے کا بول اٹھانے کا کمی نہیں ہے۔ آتا کہ ماں کے پاس جائے گا، پالا میں نے خون دیا، دودھ پلایا، سب کچھ کیا، یہاں بیٹھے نیکی کا اتنا حکم نہیں ہے کہ میں ڈسٹریبیوٹ کر، باپ کوئی نہیں کرے گا، اور منہ لٹکائے وہ واپس آئے گا، اللہ کی حکم آئے گے۔ دیکھو ان لوگوں کی خاطر تجھے میں چھوڑا اور آج ان میں سے کوئی تیرے کام نہ آیا، یہ الگ بات ہے کہ تجھے معاف کر دوں۔ تو یہ ہے کہ آخر جب کام میری رحمت میں آنا ہے تو وہ لوگ جو رحمت کے راستے میں رکاوٹ ہے تو پوری ان کی آتا، تو یہ دنیا والے کام نہیں آئیں گے، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی،
نہ ہلکا ہے باپ کام آئے گا. کہتے ہیں وہ لوگ جو کندھے سے کندھا ملا کے بڑھتے تھے آخر میں کندھا نہیں دیا جنازے کو. یہ دنیا میں ایسی ہوتا ہے. جن کی خاطر ہم برباد ہوئے ایمان بیچا اور انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا, کوئی ساتھ نہیں دے گا, تو وہاں پر تیری تنہائی ہوگی اور تو اکیلا ہوگا اور جواب دہی ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہاں کہا لگا اللہ نے کہ وہاں اکیلا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے قہار. آج حساب بتا کہتا ہے جی میں اس کے لیے جس کے لیے کوئی نہیں ہے, کوئی کسی کو مانتا. اپنے اعمال کو دنیاوی حساب سے چلانے والا مایوس ضرور ہوگا. نفس کی تسکین والا عمل جو ہے مایوس ضرور ہوگا. نفس کے مقامات نمبر ون جو ہے یہ شخص کی تسکین, یہ نفس کا مقام ہے, اور غرور کی تسکین اور نمائش کی تسکین. نمائش کا مطلب اپنے آپ کو شہرت کرنا, افتخار کرنا, نمایاں کرنا, اور جسے کہتے ہیں حسد کرنا, یہ سارے نفس کے مقامات ہیں. حسد ہے, ہرس ہے, نمائش ہے, علائش ہے, یہ سارے مقامات یہ انسان کے لیے کرنے والا جو ہے نا کبھی مایوسی سے بات نہیں کرتا. یہ دنیا ہے, یہ نفس ہے. اور نفس جو عمل کرتا ہے وہ سارے کا سارا مارا ہو یا کوئی سارے کا سارا کیا. ایک آدمی کو مایوسی نہیں ہوتی جس نے اللہ کی خاطر عمل, اور وہ ہمیشہ ہی سرفراز ہوئے جس نے اللہ کی خاطر عمل کیے. وہ عمل کامیاب ہو یا ناکام ہو اس سے کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کا عمل اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو, کوئی سے بھی عمل ہو, مایوسی نہیں ہوگی. آپ حج کرنے جا رہے ہو, اتفاق سے راستے میں آج فیل ہو گیا تب بھی حج ہے, تو اس راستے پر اس رخ پر ہوا. اور اگر آپ دنیا کی طرف جا رہے ہو تو راستے میں آپ کو انعام مل گیا تب بھی سزا ہے. تو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے مقامات اور کامیابیاں دراصل جو ناکامی ہیں, جب انسان کو آشکار ہوتا ہے کہ سب ناکامی ہے تو مایوس ہوتا ہے. مایوسی دراصل اطلاع ہے کہ غلطی ہو گئی. جب مایوسی آ جائے تو سمجھو کہ آپ کے اندر ضمیر نے آواز دے دی. ضمیر کہنے لگا کہ میں اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں تجھے میں اطلاع دے رہا ہوں کہ تو غلطی کر رہا ہے. مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر کے اب مرتے ہوئے ضمیر کی آخری آواز, کیا اس کے بعد ضمیر مرنے والا ہے اور اس نے بتا دیا کہ دیکھو غلطی تم جا گئے. اب آگے تو مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا مایوس نہ ہونا, اور میری رحمت سے مایوس نہ. کون نہیں ہوگا؟ وہ جو اللہ کی خاطر چلے گا. مطلب یہ کہ اللہ کی طرف آپ صبر کرو اور اللہ کی طرف رخ کر دو تو پھر آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی. اگر آپ کا سفر اللہ ہوگا تو مایوسی نہیں ہوگی. اگر اللہ دنیا ہوگا تو پھر مایوسی ہوگی. دنیا کام کیا ہوتا ہے؟ مکان, سامان, جائیداد, اولاد, انتظار اور نمائش اور شہرت اور پیسہ اور نفس اور حیرت اور تمنا اور ہوا میں بھی ہوا اور حسد, اور کہتے ہیں یا اللہ یا مجھے پیسے دے سب سے چھین لے, یا اللہ یا مطلب مجھے بھی انجا کر دے یا سے چھین لے, یا پھر مجھے اندھا کر دے میں دیکھوں دوں گا. ایسا آدمی بنے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ایک آدمی کیا ہوگی چوری, ذرا چوری ہو جاتی ہے, رو رہا روتے جا رہا, حسد کی بات ہے. یہ بھیڑ ہوتا ہے چوری ہوگی کیا ہو, اس بات کا نہیں غم کی چوری ہو گئی ہے, غم مجھے اور لگ گیا. کیا غم لگ گیا؟ کہ تو آپ کے نہیں ہوئی ہے, کہ اگر سب کے ساتھ ہو جائے تو پھر غم کم ہو جاتا ہے. تو غم کم کرنے کے دو طریقے, یا آپ کا غم کم ہو یا سب کو لگ جائے. کہتے وہ تو بیماری آپ کو ہوئی ہے نا, کوئی بات نہیں ہے, سب کو ہو گئی ہے. کہتے پھر ٹھیک ہے. کہتے آپ کا ہاں تو ایک آدمی کو لگا کے بڑھیا کے بیٹا مر گیا اور چیٹی چلاتی چلی گئی, جو عثمان صاحب کو کھا لیا تو کے پاس گئی. تو نے کہا واضح میں تیرے بیٹا واپس لا دوں گا, یہ تو ایسے گھر سے جا کے کوئی دانے لیا جس گھر میں کوئی نہ مرا ہو. تو ایک گھر میں گیا کہ وہ آپ کو سال گیا, آپ کے گھر میں کوئی مرا تو نہیں ہے. تو نے کہا وہ ابا یہاں تو پچھلے سال فوت ہو گئے تھے تو مر تو گیا. وہاں سے اسے آٹا لانا تھا کہ دانے لانے تھے, پھر آپ کا بیٹا زندہ نہ تھا. دوسرے گھر گئی چچا جان سے لے گیا کسی کا بیٹا گئی, اور جب واپس رہی تو پورے ٹھیک ہو چکی تھی. تو رونی ڈھولا تو کوئی چکی جانا تھے, کیا ہے کہ جان پر کوئی چکی ہے ہی نہیں. اب غم کے بعد تو غم جب سب کے ہاں ہو تو پھر کم ہو جاتا ہے.